کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین اکرام، اکثر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان بندوں نے، ان مسلمانوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت نے اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی شفقت دی کہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کی بھی محبت کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات واحدہ و یکتا ہے نا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، کتاب اللہ، اللہ کا آخری کلام ہے، اسی طرح یہ امت محمد، امت وسط بھی یہ واحد اور اپنی ذات اور اپنی اوصاف میں بالکل مختلف ایسی امت ہے کہ جو اپنے بعد میں آنے والوں کو اپنے آگے کھڑا کر دیتی ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دین حق ہے۔ اکثر ایسے ہوا کہ میں مسجد میں گیا اور ابھی جوتوں میں ہی کھڑا تھا تو کسی نے کہا کہ بھائی عبد الوارث صاحب آئے ہیں اور آج عبد الوارث نماز بھی پڑھائیں گے اور بعد میں درس بھی دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیسی امت ہے کہ اپنے بعد میں آنے والوں کو نہ صرف اپنے آگے بلکہ اپنا پیش امام بنا لیتی ہے۔ اور کس کی وجہ سے؟ رسول اللہ کی محبت میں، کہ یہ ہمارے رسول پہ ایمان لے کے آیا ہے، پیغام توحید کی محبت میں، کہ یہ تین خداؤں سے نکل کے ایک اللہ کے اوپر ایمان لے کے آیا ہے، اور یہ اپنی مختلف کتابوں کو چھوڑ کے کتاب اللہ پر ایمان لے کے آیا ہے۔ یہ ایمان کی نشانی اور ایمان کی علامت ہے کہ آپ عیسائیوں کے چوڑوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کو اپنے آگے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، صرف اس سبب سے کہ وہ توحید کا پرچار کرنے والا بن جاتا ہے، وہ رسول اللہ کی ختم نبوت پہ پہرا دینے والا بن جاتا ہے، وہ قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے والا بن جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے بعد میری امی مجھے کہتی ہیں کہ میں نے بڑے دھیان کے ساتھ، جب تو پیدا ہوا تو میں نے بڑے دھیان کے ساتھ تیرے ماتھے کے اوپر تثلیث کا نشان، صلیب کا نشان، اور باپ بیٹے روح القدس کے ساتھ وہ بڑے دھیان سے نشان بنایا تھا، پتہ نہیں تو کیسے مسلمان ہو گیا۔ پیدا ہوا اور میرا نام رکھا وارث مسیح، اور وارث مسیح 18-19 سال تک جو ہے وہ کھیل کود میں، کمائی میں، دوڑ دھوپ میں اور زندگی کی رانائیوں میں گم ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 18 سال کی عمر میں یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں کم سے کم یہ تو جان سکوں کہ دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو جب شعور نے زندگی میں پہلی بار دستک دی اور اس نے پوچھا کہ میاں تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، تو اپنے مذہبی رہنماؤں سے پوچھا، اور مذہبی رہنماؤں نے فرمایا کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائیت کو عام کرنا ہے، عیسائیت کے پیغام کو لوگوں میں عام کرنا ہے۔ مسیح علیہ السلام ابن اللہ ہے، وہ تثلیث کا اکنوم ہے، مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اس پیغام کو دنیا میں عام کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسیح کے ابن اللہ، اس کے کفارے پر ایمان لا سکے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکے۔ تو گھر سے ایک اچھا مسیحی بننے کے لیے نکلا۔ اب ایک اچھا مسیحی بن کے مسیح کا پیغام پہنچانا مقصود تھا، اور 2017 میں عمرے کے لیے گیا۔ عمرے کے بعد مدینہ جانا ہوا۔ مدینہ یونیورسٹی والوں نے کہا کہ اب آپ نے پاکستانی طلباء کے ساتھ خطاب کرنا ہے، اور پاکستانی طلبہ کے ساتھ جب مدینہ یونیورسٹی میں خطاب کیا
تو وہاں پہ کچھ اساتذہ کرام نے کہا کہ اب آپ نے مدینہ میں ایک مسجد ہے، وہاں جمعہ بھی پڑھانا ہے۔ تو جب مدینہ کی مسجد کے ممبر پہ میں نے پہلا قدم رکھا تو میں نے کہا کہ واہ عبد الوارث، تیرے مقدر گھر سے ایک اچھا مسیحی بننے کے لیے نکلا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہر رسول، ممبر رسول پر پہنچا دیا۔ تو گھر سے ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے نکلا، مسیحی تعلیمات کا مطالعہ کیا، اور ان کے جو عقائد ہے کہ ابن اللہ ہے، مسیح علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر اپنی جان دے دی، اور تثلیث اور دیگر جو تصورات مسیحیاں ہیں ان کو جب پڑھا تو عجیب تذبذب کا شکار ہو گیا کہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد بھی ہو، کس طرح ممکن ہے کہ اللہ تین میں سے ایک ہو، کس طرح ممکن ہے کہ آدم سے لغزش ہو اور اس کا کفارہ مسیح علیہ السلام دے، یہ کس طرح ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا ایک اچھا عیسائی بننا تو دور، جو عیسائیت سے ہی اعلان برات کر دیا کہ میرا اس عیسائیت سے کوئی، لوگوں نے بہت پڑھایا، بہت سمجھایا، بہت سکھانے کی کوشش کی، لیکن دل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مسیح خدا کا بیٹا، اور لوگوں کے 15 بیٹے ہوتے ہیں اور وہ اس پہ فخر کرتے ہیں، اور اللہ کی کوئی اولاد اور وہ بھی ایک ہی۔ اللہ اتنا کمزور ہے کہ بیٹا بھی ہوا تو صرف ایک ہی، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت کے مزداق۔ تو مجھے کبھی تسلی نہ ہوئی اور تسکین جاں و راحت قلب میسر نہ آئی، تو کہا کہ نہیں، کچھ اور دیکھتے ہیں۔ اس 22 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں ایک مسیحی کبھی ہندو مت کا مطالعہ کرتا ہے آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، 22 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں کبھی وہ سکھ مت کا مطالعہ کرتا ہے، کبھی وہ بدھزم کا مطالعہ کرتا ہے، اور کہیں اپنے جان کی راحت کا سامان نہیں پاتا۔ کیسے پائے؟ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ ہم عہد الست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے نغمے گاتے رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں آئیں اور تثلیث کو مانیں، تثلیث کے جو ہے وہ پر ایمان لے کے آئیں، تثلیث کا پرچار کریں؟ وہ کیسے روح مان سکتی ہے جو روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کروڑوں سال سٹے کر چکی ہے اور اس کی نغمہ توحید پر جوم جوم کے اعتراف کر چکی ہے کہ کالو بلا، اور اس کا ہم نے اعتراف کیا کہ بالکل اللہ تیری ذات واحدہ و یکتا ہے، تو اکیلا ہے، تو خالق مالک رازق ہے، اور جب دنیا میں آئے تو ہم بھول گئے، لیکن ہماری روح وہ پیغام نہیں بھولی، وہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ نہیں بھولی، اور وہ روح، وہ ضمیر کہتا رہا کہ نہیں، 3 بھی خدا نہیں ہو سکتے، 33 کروڑ بھی خدا نہیں ہو سکتے، پتھر بھی خدا نہیں ہو سکتے، مورتیاں بھی خدا نہیں ہو سکتی، پڑا بھی خدا نہیں ہو سکتا، کھڑا بھی خدا نہیں ہو سکتا، الہ تو وہ ہو سکتا ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق، اور جس کی طرف مجھے اور آپ کو لوٹ کر جانا ہے، الہ تو وہ ہے۔ لیکن اس کا علم و عرفان آپ کے پاس تھا، اس کا علم و عرفان مسلمانوں کے پاس تھا۔ آج پوری دنیا میں جس بیماری کی سب سے زیادہ میڈیسن بکتی ہے نا، وہ ڈپریشن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈپریشن کی بنیادی وجوہات میں سے کون سی وجہ ہے کہ انسان تذبذب کا جب شکار ہو جاتا ہے کہ کیا اس کائنات کا کوئی الہ ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ ایک ہے کہ 3 ہے، اگر وہ 3 ہے کہ 33 کروڑ ہے، وہ بت ہے، وہ معبود ہے، وہ پتھر ہے، وہ حجر ہے، وہ شجر ہے، اور جب اس کو کوئی سوال درست نہیں ملتا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا میں زیادہ مریض جو ڈپریشن کا شکار ہے، اس کی دوا آپ کے پاس تھی کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کائنات کے لوگوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما عرب میں تشریف لائے تو شرک اور بدعات کا سکہ رواں تھا۔ کبھی لات منات عزا نائلہ یا غوث کی عبادت کی جاتی تھی، کبھی پتھروں کی عبادت کی جاتی تھی، کبھی چاند اور سورج کی عبادت کی جاتی تھی، کبھی تارے اور ستاروں کی عبادت کی جاتی تھی۔ اور اس معاشرے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا کہا کہ دیکھو تمہاری بیماری
معبودان باطلہ کی عبادت ہے، تذبذب ہے، شکوک و شبہات ہے. اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اوے لوگوں، تمہاری بیماری، تمہاری انزائٹی، تمہاری ڈپریشن، تمہاری ٹینشن کا علاج یہ ہے کہ اس خالق حقیقی، مالک حقیقی کے اوپر ایمان لے آؤ. پھر تمہیں ٹینشن نہیں ہوگی کہ اگر میرے بچے بیمار ہیں تو یہ باذن اللہ ہے، اگر میرے بچوں کو شفا ملی ہے تو باذن اللہ، اگر حیات ہے تو باذن اللہ ہے، اگر بات ہے تو باذن اللہ. ہم تو ٹینشن فری ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں بتایا جاتا ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، وہ حاکم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، اس کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. ہم تو ٹینشن فری ہو جاتے ہیں. ہم تو معاش کے معاملے میں پریشان نہیں ہوتے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے واللہ خیر الرازقین. اوے میرے بندے پریشان نہ ہو. اوے تو نہیں کماتا، تو نہیں کھاتا، تیرا رب تجھے عطا فرماتا ہے. وہ تو سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. ہمارے بچے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ہو تو صبر کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ملے جلے عطا فرماتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے. یہ دنیا جس ٹینشن میں مبتلا ہے نا کہ ہم نے علاج بھی کروایا، بچے نہیں ہیں، ہم نے میڈیسن بھی کھائی، ہم نے معجون بھی کھائی، ہم نے کشتے بھی کھائے، اولاد نہیں ہے. تو جب پتہ چلتا ہے نا کہ یہ میرے اللہ کے فضل سے ہوتا ہے تو وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے. اور اس ٹینشن کا علاج مسلمانوں کے پاس تھا. لیکن ہم بخیل نہیں واقع ہوئے کہ وہ جو پیغام توحید جس کو ہم نے آگے پہنچانا تھا نہیں پہنچایا. ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ لوگوں، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا وہ ایک اللہ ہے. اور پھر کیا کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا روتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے. اور عیسائیوں میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہمارا خدا یعنی مسیح علیہ السلام وہ پیدا ہوا، وہ ایک عورت سے پیدا ہوا، اور جب پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، وہ کھانا کھاتا ہے. یہودی بالآخر اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں، اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، اس کے پسلی میں برچا مارا جاتا ہے، اس کو صلیب پر لٹکا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا خدا تھا. اور بالآخر جب اس کو صلیب پر لٹکا دیا جاتا ہے تو وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا. گویا کہ مسیح علیہ السلام خود ہی بتا رہے ہیں کہ میں خدا نہیں، میں تو خود مخلوق ہوں، اور جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہوں تو میں بھی اسی خدا کو پکارتا ہوں جو تمہارا الہ ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اوے جان لو لوگو، اوے ظالمو، مجھے تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، جنہوں نے مجھے الہ کے برابر لا کھڑا کیا ہے، جنہوں نے مجھے الہ سمجھ لیا ہے، جو میری عبادت کرتے ہو، جو میرے آگے سجدے کرتے ہو. اوے جان لو کہ بے شک اللہ تو وہ ہے جو کائنات کا خالق، مالک، رازق. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. اور پس اسی کی عبادت کرو جو حقیقی الہ، جو تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، جگاتا ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اوے یہ سیدھا راستہ ہے جس کو آج غیر مسلم تو محروم ہیں ہی، وہ تذبذب کا شکار ہیں، لیکن اکثر و بیشتر مسلمان بھی چھوڑ گئے. میں نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا اسلام قبول کر لیجئے، اسلام بہت اچھا سچا دین ہے، یہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی دیتا ہے. میں نے کہا کہ ابا ہم ایک اللہ کے سوا نہ کسی کو مانتے ہیں نہ کسی کی مانتے ہیں. تو ابا کہنے لگے کہ بیٹا کہتے تم یہ ہو کہ ہم ایک اللہ کے سوا نہ کسی سے مانگتے ہیں نہ کسی کی مانتے ہیں، اور حال تمہارا یہ ہے کہ جہاں قبر دیکھتے ہو وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہو. وہ جہاں قبر دیکھتے ہو وہاں نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتے ہو، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہو، منتیں مرادیں شروع کر دیتے ہو، اور ہمیں تم کہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کے سوا نہ کسی کو مانتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں. اور فرمانے لگے، کہنے لگے کہ بیٹا جاؤ پہلے مسلمانوں کو مسلمان کرو، ہم عیسائیوں کو پھر بعد میں مسلمان کر دینا. ہائے اللہ،
اور ابا اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رات کو جب سب کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہوں نا، اپنے ابا کے لیے نہیں دعا کر سکتا، کیونکہ جو پیغام آپ کے ذمے تھا، وہ جو شمع توحید آپ نے لوگوں کے مشرک اور کافر کے دل میں منور کرنی تھی، اس کی تاریخ زندگیوں کو آپ نے روشن کرنا تھا، ہم نے اس میں غفلت برتی، ہم نے وہ پیغام نہیں پہنچایا، اور اگر پہنچایا تو واعظ و نصیحت کے ذریعے، ہم نے سیرت و کردار میں اس کو ڈال کے نہیں پہنچایا۔ دنیا کی تمام اچھی باتوں کا انسائکلوپیڈیا تیار ہو چکا ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے سیرت و کردار کو ان اچھی باتوں میں ڈال کے غیر مسلموں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ 22 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وارث مسیح کیا چاہتا ہے، اور یہ کبھی عیسائیت کو پڑھتا ہے، کبھی یہودیت کو پڑھتا ہے، کبھی سکھ مت کو پڑھتا ہے، کبھی بدھزم کو پڑھتا ہے۔ وہ جانا کہاں پہ ہے، کیا چاہتے ہو؟ دوزخ سے بچنا چاہتے ہو؟ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ اس کائنات کے خالق حقیقی کا عرفان اور اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں ھذا صراط مستقیم، اور یہ سیدھا راستہ۔ اور ایک مسجد میں گئے، اور مسجد میں جا کے جب میں نے ان سے کہا کہ میں نے سوچا کہ ہم اسلام کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ ہم نے تو اسلام علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے پیچھے دیکھا تھا صاحب، جہاں چرس بھی چلتی ہے، گانجا بھی چلتا ہے، شراب بھی چلتی ہے، زنا بھی چلتا ہے، بدکاری بھی چلتی ہے، سیاکاری بھی چلتی ہے۔ ہم نے تو اس کے عقب میں رہتے تھے اور دیکھا کہ جو جتنا گندا ہے وہ بتایا جاتا تھا کہ اتنی ہی پہنچی ہوئی سرکار ہے، سال ہا سال سے جو نہیں نہایا ہوتا تھا وہ اتنا ہی پہنچا ہوا ولی بتایا جاتا تھا۔ ان کے سامنے دوزانوں ہو کے عورتیں جب ان کا گندا مندہ جھوٹا کھانا کھا کے ہمیں کہتے تھے کہ یہ تبرک ہے، ان کے کھانے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے، وہ گودیں ہری ہو جاتی ہیں، تو ہم نے کہا کہ میاں یہ اگر اسلام ہے تو یہ اسلام تم کوئی مبارک ہو۔ ہمیں نہیں پتا تھا، اور ہمیں بتانا کس نے تھا؟ ہمیں تو آپ نے بتانا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اس کی بنیاد توحید، اس کی بنیاد اخلاص، اس کی بنیاد تقوی، اس کی بنیاد وہ عمل ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے۔ کل پرسوں اور کل محدث اعظم مولانا پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی، پرسوں بھی الحمدللہ ان کے ساتھ 2-3 گھنٹے گزارنے کا موقع ملا، کل بھی ان کے قدموں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹھنے کا موقع ملا، تو مجھے انہوں نے بتایا کہ عبدالوارث پورے دین کا خلاصہ بتاؤں۔ میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ شیخ آپ سے نا حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، اور باقاعدہ تو آپ سے نہیں پڑھ سکا، تو ایک حدیث پڑھ لوں گا تو حشر والے دن اللہ سبحانہ وتعالی سے کہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو آپ کے پسندیدہ لوگ تھے نا، ان کے ساتھ ایک قلبی تعلق تھا، ایک حدیث پڑھی تھی، وہ حدیث کہ جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے ملتا تھا۔ تو صحیح بخاری کی ایک حدیث عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جس کی اخلاص کے حوالے سے، وہ کون سی حدیث؟ اخلاص کے حوالے سے جب سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم کہ وہ عمل کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ دونوں پڑھا کے بتانے لگے کہ عبدالوارث یہ دین ہے پورے کا پورا، ایک ظاہر کا برہان ہے، ایک باطن کا برہان ہے۔ تو ہمیں تو کس نے بتایا ہی نہیں کہ وارث کہاں جا رہے ہو بھائی، ہندو مت، سکھ مت، جوڈائزم کیا کیا پڑھ رہے ہو؟ اسلام میں اسلام ہے وہ واحد راستہ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تک تمہیں رسائی عطا فرمائے گا، آخرت اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتا ہے، وہ یہ دین ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خیر بھٹکتے رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، غمیاش کی طرح شکریہ میں کہاں سے گزر گیا، لیکن یہ ہوا کہ دیگر ادیان کا مطالعہ کر لیا۔ آج اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے شرح صدر ہے کہ کائنات میں اس جیسا دین کہیں نہیں ہے۔
یہ اللہ کی تربیت کے مراحل ہیں۔ اور جب سوچا کہ چلیں اسلام کو بھی پڑھ لیتے ہیں، ہندو مت، سکھ مت، بدھزم کو پڑھ لیا، عیسائیت کو پڑھ لیا، یہودیت کو پڑھ لیا، وہ اسلام کو بھی پڑھ لیتے ہیں، کیا ہوگا؟ کون سا اسلام ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا؟ پڑھ لیتے ہیں۔ اور مسجد میں گئے قاری صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قاری صاحب پہ اپنی لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کہا کہ قاری صاحب قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ آپ کے گھر میں نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں میرے گھر میں نہیں ہے، میں تو عیسائی ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ بیٹا اگر تم عیسائی ہو تو پھر مسجد میں کیسے داخل ہو گئے؟ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالیٰ کے توسط سے استاد جی سے پوچھا کہ استاد جی یہ اکثر مسئلہ بیان کرتا ہوں تو اس کی نوعیت کیا ہے؟ تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ اسامہ بن اوصال مسجد میں ہی ٹھہرے تھے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد میں غیر مسلم کو آنے کی، استاد جی کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ کہا کہ اگر تم عیسائی ہو تو مسجد میں کیسے داخل ہوگے کمبخت؟ اور اوپر سے کہتے ہو کہ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، تم تو عیسائی ہو، تم تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور پھر وہ ایک لمحے کے لیے ساری چیزیں ذہن میں آئیں کہ جو بچپن میں ہمیں بتائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں کہ کبھی کسی مسلمان کے ساتھ بات نہیں کرنی، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، کتاب اللہ کے بارے میں۔ 295C لگے کہ ساری زندگی جیل میں سڑتے مرتے رہو گے۔ تو لگا کہ ایک شاید وہی وقت تو نہیں ہے، لہذا نکلے اور بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ وہاں سے نکلے تو طے کر لیا کہ وارث اب قرآن تو پڑھنا ہے۔ اور یہ مسلمانوں نے جو ہم سے قرآن چھپایا ہے، ہم سے جو بچایا ہے، جو ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہمیں، اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ کہا قرآن تو پڑھنا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے کوئی بجلی آئے گی، اچک لے گی، زمین شک ہوگی، دسا دیا جاؤں گا۔ دیکھتے ہیں کہ قرآن کو ہاتھ لگا کے کیا ہو۔ قرآن مجید لیا، پڑھتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی۔ آپ تو خوش نصیب لوگ ہیں کہ ابھی دنیا میں نہیں آتے اور معوذتین کے دم کیے جاتے ہیں، تلاوت کی جاتی ہے۔ ابھی دنیا میں آتے ہیں تو کان میں اذان دی جاتی ہے، معوذتین کے ساتھ دم کیا جاتا ہے۔ اور جب زبان چلنا شروع ہوتی ہے تو لفظ اللہ کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کا تو آپ کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اور ایک عیسائیوں کے گھروں کا بچہ وہ قرآن پڑھتا ہے، سمجھ نہیں آتی، اس کا شان نزول ہے، شان ورود ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، پیش منظر ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ایک بار ایک دوست مسجد کے باہر، اس نے کہا کہ آپ کھڑے ہوں، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا اور میں نے باہر پڑھی ایک قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی، جب وہ پڑھی تو اللہ نے دل کی دنیا تبدیل کر دی۔ وہاں پہ لکھا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اوے انسانوں، لوگوں، اے کائنات کے، اوے بگڑے ہوئے انسانوں، بٹکے ہوئے انسانوں، اے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی ہے؟ اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے رشد و ہدایت کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے، دلوں کی بیماریوں کے لیے۔ کوئی ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ میں اس قرآن کا اعجاز، اس کا اعزاز، اس کے کلمات، اس کے حسن، میں حیران تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قرآن کیسا ایک معجزہ ہے کہ جو انسانیت کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یہ واقعی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت اور نصیحت ہے، دوزخ سے بچنے کا سامان اور جنت میں جانے کا سامان کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی میں اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر میرے بچوں، آج جن لوگوں نے یہاں قرآن مکمل کیا ہے نا، آج ایک بات سمجھ لو کہ یہ قرآن مجید ہے کیا۔ ہم نے تو محض اس کو کتاب سمجھا ہے، ہم نے سمجھا کہ شاید کو جب مرنے والا ہوتا ہے اور اس کے اوپر یاسین پڑھنے کے لیے، ہم نے سمجھا کہ شاید یہ دم درود کے لیے ہے، ختم کے لیے ہے، یہ 40ویں اور 7ویں اور 10ویں کے لیے ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کسی غیر مسلم کی زندگی میں یہ قرآن کام کرتا ہے تو پھر نمایاں تبدیلیاں کیا واقع ہو۔ میں نے جب گھر جا کے قرآن مجید کو کھولا نا، اور میں نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن what about your Lord، تمہارے الہ کا کیا تعارف؟ تو اس نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ تم اللہ کا عرفان اور اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو
تو پڑھو کہ تمام تعریفیں بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا رب. اور امام راغب الغسانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھئے جا کے کہ رب کے معنی کیا ہوتے ہیں. اب وہ آپ جب بتائے گا نا کہ رب کون ہوتا ہے, جو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, جو حفاظت کرتا ہے, جو خوف میں امن دیتا ہے, تو اللہ کا قرآن بتانے لگا کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہان والوں کا. اور میرے لیے یہ جملہ اس لیے نیا تھا کہ ہم نے تو ساری زندگی بائبل میں پڑھا تھا خداوند تمہارا خدا اسرائیل کا خدا ہے, خداوند تمہارا خدا ابراہیم کا خدا ہے, خداوند تمہارا خدا یعقوب, عیسیٰ اور موسیٰ کا خدا ہے. لیکن مسلمانوں کا رب وہ الہ اتنا عظیم کہ وہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. میں حیران تھا کہ مسلمانوں کا الہ اتنا عظیم, طاقت, قوت, عظمت والا ہے, بلند و بالا ہے کہ تمام جہانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. نہ صرف احاطہ کیے ہوئے ہے بلکہ ان کا خالق بھی ہے, ان کا مالک بھی ہے. میں حیران تھا کہ یہ کیسا الہ ہے, اور میرے دل پہ اس کے ایک رعب, ہیبت اور دبدبا بیٹھا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتے ہیں نا, اس نے کہا کہ میرے بندوں کے دل تو چڑیا جتنے ہوتے ہیں, یہ کہیں ڈر نہ جائیں. فوراً نے کہا کہ الرحمن الرحیم, وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے, اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ تو ایک آنسو, ایک مکھی کے سر جتنا بھی آنسو بہاؤ تو وہ تو اس سے بھی مان جاتا ہے. وہ آدمی کھجور اس کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دو تو وہ تو اس سے بھی مان جاتا ہے, وہ تو سجدوں سے مان جاتا ہے, وہ تو رکوع سے مان جاتا ہے. وہ بڑا مہربان ہی نہیں بلکہ نہایت رحم کرنے والا ہے. اور پھر انسانیت نے اپنی سیاہکاری اور بدکاری کے تمام ریکارڈ توڑ دیے, اور پھر بھی میرا رب کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اوے میرے بندے, اوے کہاں جا رہا ہے اپنے رب کریم کو چھوڑ کے؟ اوے لوٹا. اوے ذلت اور رسوائی تو تیرا مقدر بن سکتی ہے, لیکن اپنے رب کو چھوڑ کے کامیابی اور کامرانی تیرا مقدر نہیں بن سکتی. ما غرک بربک الکریم. وہ بڑا مہربان, نہایت رحم کرنے والا ہے. اور میں سوچتا تھا کہ یہ کیسا الہ ہے کہ جس کی محبت, جس کی شفقت اور جس کا رحم, جس کا فضل اس کے غصے اور غضب کے اوپر غالب ہے. قرآن نے فوراً کہا کہ دیکھو انسانوں, اس کائنات کے خالق مالک رازق نے ایک دن بھی قائم کر رکھا ہے جس کو مالک یوم الدین کہا جاتا ہے. وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے, اللہ نے دنیا میں اچھائی برائی واضح کر دی, رشد و ہدایت کا راستہ دکھا دیا, ذلت اور ضلالت کا راستہ واضح کر دیا. اب جو کوئی نیکی اختیار کرے گا اس کی جزا, اور جو کوئی برائی اختیار کرے گا اس کی سزا کے لیے ایک دن مقرر ہے. جو اپنے رب کا خوف اختیار کرنے والے ہوں وہ جان لے کہ ایک دن اللہ نے ایسا قائم کر رکھا ہے کہ جس میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کی جزا اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کی سزا دے کے اللہ حساب کتاب چپٹا کر دیں گے, اور کوئی اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا. میں حیران تھا کہ یہ کلام, یہ قرآن کہ جس کو مسلمانوں نے محض کتاب سمجھ رکھا ہے, اور یہ کتاب نے, اقبال کہتے ہیں کہ فاش گویم آنچ ادر دل مزمرست, این کتابیں نیست چیزیں دیگرست. وہ تم لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ کتاب ہے, یہ محض کتاب نہیں ہے. مثل حق میں نام ہم پیداست این, زندہ و پائندہ و گویاست. یہ تو ذاتی باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی I want to see you, آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی, اوے مجھے نہیں دیکھ سکتے موسیٰ. وہ یہ بچوں والی خواہش کا اظہار کر رہے, نہیں دے, ہاں چلے میں اپنی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں, اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم دائم رہا تو پھر تم مجھے بھی دیکھ لو گے. اور کیا ہوا؟ پہاڑ دبا پھٹا, ریزہ ریزہ ہو گیا, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی منظر اپنی تجلی کے سبب سے جو
واقعات پیش ہوئے. یہی منظر قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال لنضربها للناس لعلهم يتفكرون. اوے شاید کہ تم غور و فکر کرو، شاید کہ تم سوچو کہ یہ قرآن کیا ہے کہ اللہ کی تجلی پڑتی ہے تو پہاڑ دبتے ہیں. اللہ کا قرآن اگر کسی پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو وہ بھی دبتا پھٹتا ریزہ ریزہ ہو جاتا. اوے میرے شہزادوں، جو تم نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کیا ہے یہ محض قرآن نہیں ہے. رسول اللہ نے جو معجزہ لے کے آئے یہ وہ معجزہ ہے جس کو اپنے دلوں میں تم نے محفوظ کر لیا. میں نے قرآن سے پوچھا، میں نے قرآن سے کہا کہ دیکھ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان، اور اگر تو اللہ کا کلام ہے تو تورات بھی تو اللہ کا کلام تھی، زبور بھی تو اللہ کا کلام تھی، انجیل بھی تو اللہ کا کلام تھی. لیکن ان کا حشر تو یہ ہوا ہے کہ ایک بائبل 66 کتابوں پر مشتمل ہے، ایک کتاب پر 73 کتابوں پر مشتمل ہے. ایک کہتے ہیں کہ مورمن یہ ہماری کتاب نہیں ہے بلکہ ہماری کتاب ہی کوئی اور ہے. میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ قرآن خود کہتا ہے کہ انہوں نے تبدیل کر دیا ثمنًا قلیلا، چند پیسوں کی خاطر. تو میں نے کہا کہ قرآن تیرے ساتھ ایسا معاملہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو قرآن نے کہا سبحان اللہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اوے تم بات کرتے ہو کہ یہ کلام بگڑ سکتا ہے، تحریف ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا اعجاز، اس کا اعزاز، اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اس میں تحریف نہیں، اس میں تحریف کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، اس میں شک شبے کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو وہ کلام ہے بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. اور یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اور میرے رب کریم رب رحیم نے نازل کیا ہے، یہ رب عزیز نے نازل کیا ہے، اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کے کرنے والے ہیں. اور اس کی حفاظت کے لیے جس طرح اپنے گھر کی کعبۃ اللہ کی حفاظت میرے رب نے کی، وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اپنے قرآن کی حفاظت بھی ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے سینوں میں محفوظ کر کے کر دی. اوے رشک آتا ہے ان شہزادوں کو دیکھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے لیے، اپنے کلام کے لیے، اپنے فرمان کے لیے وہ ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے فرشتوں کو منتخب کر دیا اپنے قرآن کو سینوں میں محفوظ کر کے. وہ کتابیں تو جلا سکتے ہو تم، اور تم قرآن کو جلا سکتے ہو، تم رسول اللہ کے فرمان کی توہین کر سکتے ہو، اور مسلمانوں کے گلے کاٹ سکتے ہو، وہی ہمارے تم جو ہے وہ دنیا سے نیست و نابود کر سکتے ہو، لیکن ان بچوں کے سینوں سے قرآن کو کیسے نکالو گے؟ وہ جو عظمت، جو عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سینوں میں محفوظ کر دی ہے، وہ کیسے نکالو گے بتاؤ تو ذرا. That's why اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن، میں نے کہا واہ قرآن. قرآن نے کہا، قرآن نے چیلنج دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. وہ قرآن مجید کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اگر اس کتاب میں شک کرتے ہیں، وہ کیا آیت ہے جی؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. وہ ایک ہی صورت لے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، اس جیسی ایک ہی صورت 1400 سال گزر گئے ہیں لیکن اس جیسا کلام نہ آ سکا، نہ اس کی کوئی مثال پیش کر سکا. یہ میرے بچوں نے، میرے بھائیوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا. یہ اس کلام کا اعجاز ہے، یہ اس کلام کا اعزاز ہے. ایک عیسائی نے کہا کہ عبدالوارث بھائی میں زیادہ کوئی فلسفی نہیں سمجھتا، زیادہ سائنس کو نہیں سمجھتا، زیادہ منطق نہیں سمجھتا، مجھے کوئی اسلام کے حق ہونے کی کوئی ایک دلیل دے دیں. میں نے کہا میرے عزیز، میں بھی کوئی زیادہ عالم فاضل نہیں ہوں، میں بھی حکمت و دانائی نہیں جانتا، لیکن دنیا میں ان کے مذہب کے ماننے والی کوئی ایسی کتاب کہ جو سینے میں جوں کی تو محفوظ ہو جائے وہ مجھے بتا دو. اگر نہیں تو میں تمہیں 3 سال کا بچہ دکھا دیتا ہوں کہ جس کے سینے میں یہ جوں کی تو محفوظ ہو جاتی ہے. اسلام کے حق ہونے کی ایک دلیل یہ ہے. اور پڑھائیے اپنے بچوں کو قرآن، سکھائیے اپنے بچوں کو قرآن. اور اس سے بھی پہلے کہ ان ماؤں کی تربیت کیجئے کہ جن ماؤں نے ان بچوں کو مسجدوں تک بھیجنا تھا،
میں کیوں نہ آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ جس بچے نے اپنے استاد کے پاس جب آیا تو کہا کہ استاد اماں نے حفظ کے لیے بھیجا ہے. کہا کہ بیٹا پڑھو اعوذ باللہ. کہا کہ آتی ہے. کہا بسم اللہ. کہا آتی ہے. کہا پڑھو الحمدللہ. کہا استاد آتی ہے. کہا الف لام میم. کہا آتی ہے. کہا کہ کتنی آتی؟ کہا کہ 17 سورتیں آتی ہیں. تو کہا کہ چل لیا جی تو 17 سورتیں حفظ کی تھی باقی دیاں بھی وہ تو حفظ کر لینا. تو کہا کہ نہیں استاد میری ماں کو صرف آتی ہی 17 صورتیں تھیں اور وہ ہر وقت پڑھتی. استاد مجھے لوری میں بھی وہ قرآن ہی سناتی تھی, مجھے کھانا کھلاتے بھی قرآن ہی سناتی تھی, مجھے سلاتے ہوئے بھی وہ قرآن ہی سناتی تھی, مجھے اٹھاتے ہوئے بھی قرآن ہی سناتی تھی, کھانا پکاتے ہوئے قرآن سناتی تھی, کھانا کھلاتے ہوئے قرآن سناتی تھی. استاد میری ماں نو آندیاں 17 صورتاں سی, لہٰذا او تے انہیں میرے سینے دے وچ محفوظ کر دیتیاں, باقی تیرا واسطے انہیں تیرے کول بھیجیا ہے. اوہ ایسی ماؤں کا انتخاب کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اولاد کے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اچھا کھلائے, اچھا پلائے, اچھی جگہ سلائے, اچھا نان نفقہ, اچھا بستر, اچھا گھر. سارے جواب دیے. استاد صاحب نے کہا نہیں. استاد صاحب نے کہا کہ باپ کے اوپر اس کی اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی ماں کا, اچھی ماں کا انتخاب کرے. سبحان اللہ. تو یہ قرآن اقبال کہتے ہیں کہ مثل حق پہ نام ہم پیدا سہیں زندہ و پائندہ و گویا. یہ تو مثل ذاتی باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے, اور اس کا اعجاز یہ ہے کہ اس سے باتیں کرو تو یہ باتوں کا جواب بھی دیتی. چون بجا در رفت جہاں دیگر شبد, جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد. کہ جب یہ انسان کے اندر داخل ہوتی ہے تو اندر کی دنیا تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے, اور جب اندر کی دنیا تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے تو پھر باہر کی دنیا بھی تبدیل ہو جاتی ہے. پھر وارث مسیح نہیں رہتا, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عبد الوارث بنا دیتا ہے. اور میرے دوست بھائی بزرگ, یہ قرآن ہمیں ذلت اور رسوائی سے نکالنے کے لیے آیا تھا. یہ تو زمانوں کے رشد و ہدایت کے لیے آپ کو عطا فرمایا گیا تھا. اور آج سمجھتے ہیں کہ آپ حادثاتی طور پر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, بلکہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان کنتم تحبون کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ قرآن وہ برائیوں سے روکنے کا ساز و سامان اور اچھائی کی دعوت و تبلیغ کے لیے ساز و سامان. ہمیں تو نکالا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے کہ لوگوں کو برائی سے روکتے, اچھائی کی دعوت دیتے. لیکن افسوس کہ آج تو مسلمان خود ہی بیرا روی کا شکار ہو گیا. آج تو مسلمان خود ہی بیرا روی کا شکار ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ان بچوں کے لیے مبارک ہے. نسائی, ابن ماجہ اور دیگر احادیث کی کتابوں میں ایک روایت آتی ہے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ایک حافظ قرآن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو چڑھتا جا, جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہی تیرا سب سے اوپر والا درجہ ہوگا. اوے مبارک ہو بیٹا. بیٹا اپنے آپ کو کوئی عام انسان نہ سمجھنا. یہ نہ ہو کہ ادھر تم فارغ ہو اور باہر جا کے جو ہے وہ پی سی او کھول لو, یہ یہاں سے فارغ ہو اور باہر جا کے دہی بھلے لگا لو. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے, رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے, قرآن کے پیغام کے لیے, اسلام کو دعوت و تبلیغ کے لیے وہ آپ لوگوں کو بیٹا منتخب کیا ہے. اپنے آپ کو کبھی عام بچہ نہ سمجھنا. You are not common people. اللہ کے نزدیک تمہارا جو مقام و مرتبہ ہے شاید آج وہ مسلمانوں کو اس کا عشر عشیر کا بھی احساس نہیں. تو بیٹا مبارک ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر کے اس کو یاد کر کے اب پڑھانا اور آگے پہنچانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ان استادوں کو بھی مبارک کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور بہترین انسان, بہترین شخص ہونے کا حق ادا کر دیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام احباب کو جزائے کثیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی, مجھے بلایا, بات کرنے کا موقع دیا, سنایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی اس مجلس کو ایک کوئی روایتی مجلس نہ سمجھے
گھر جا کے نا 2 رکعت پڑھ کے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اتنی دعا کر لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کی عزت، عظمت، مقام و مرتبہ ہمارے دلوں پر آشکارا کر دے، اور جب وہ آشکارا کر دے گا نا تو پھر آپ محض مسلمان نہیں بلکہ ایک عظیم مسلمان بن کے نکلے. کیوں؟ قرآن کا وعدہ ہے. قرآن نے کہا ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کامیابی اور کامرانی، فتح اور جیت کا مقدر تمہارا ہی بنایا ہے. شرط یہ ہے کہ پھر ایمان والے بھی تو ہو. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تو یہ قرآن کا وعدہ سچا نہیں ہے، یہاں ہم مسلمان جھوٹے ہیں. اور بے شک قرآن کا وعدہ حق ہے، وہ سچ ہے، ہم ہی جھوٹے ہیں. ہمارے ہی دلوں میں گرد و غبار ہے، ہمارے ہی دلوں میں فتور ہے. ہم ہی اس قرآن کو سمجھنے کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم ہی اس قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا اور اس کو آگے پہنچانے کا حق ادا نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے امت مسلمہ پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کا شکار ہے. اور جنہوں نے، اقبال کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا مقدر کتنا بلند و بالا بنایا تھا کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، اس کا حق ادا کیا. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں بھی ہمارے نفوس کے حوالے کر دیا. اور جنہوں نے قرآن کو پڑھا تھا، سمجھا تھا، ان کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ یوں تو بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی. پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تجھ سے برہم ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تے کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، چیر کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہو. اوے نہیں میرے دوست بھائی، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اوے اپنے سینوں کے ایمان کی بھٹی کو گرم کرو اس قرآن کے ایندھن سے. یہ تمہیں ایمان فراہم کرے گا، یہ تمہیں ایمان کا ایندھن فراہم کرے گا، یہ تمہیں مومنانہ نگاہ عطا فرمائے گا، یہ شجاعت عطا فرمائے گا، یہ چوڑے سینوں میں قوت اور طاقت عطا فرمائے گا. وہ کبھی کھول کے اس کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش تو کر. وہ دیکھ تو صحیح کہ یہ قرآن تجھے حیات نوح نہ بخش دے تو پھر کہنا میرے دوست بھائیو بزرگوں. یہ ایک عیسائیوں کے بچے کو اگر قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے وارث مسیح سے عبد الوارث بنا سکتا ہے تو آپ تو پہلے سے سید گرانوں کے بچے ہیں، آپ تو پہلے اولیاء اللہ کے گھروں کے بچے ہیں. آپ کے گھروں میں تو محدثین بھی تھے، مفسرین بھی تھے، آپ کے گھروں میں تو علماء کرام بھی تھے، متکلمین بھی تھے. آپ کیوں نہیں میرے دوستو بھائیو بزرگوں؟ اور اگر قرآن کی خدمت، قرآن پڑھ کے سمجھ کے ایمان لانے کے بعد 2000 لوگوں کو ایمان لانے کا ذریعہ اگر یہ عیسائیوں کا بچہ بن سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں؟ سوچئے میرے دوستو بھائیو بزرگوں. کوئی بات نہیں، آج اللہ کے حضور توبہ کیجئے، وعدہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی جتنا ہو گیا اس پہ معاف آپ کر دیجئے. آئندہ اس قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے. علماء کرام کے آگے 2 زانوں ہو کے بیٹھ جائیے. شیخ رات کو فرما رہے تھے کہ ان علماء کرام کے پیچھے پناہ تلاش کیجئے کہ علماء کرام آنے والے فتنوں سے تمہیں بچائیں. ان علماء کرام کے پاؤں میں بیٹھ جائیے، ان کے جوتے ٹھیک کیجئے. پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور میں نے ایک جگہ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ان کا جوتا پکڑ کے ان کے پاؤں میں رکھا تو شیخ صاحب فرمانے لگے پروفیسر مولانا کیا کر رہے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا عرصہ لگایا، کھپایا، پڑھایا، اس کے بعد جا کے عالم کا خطاب دیا. میں نے محض علماء کرام کے آگے جوتے رکھے ان کے پاؤں میں تو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم کا خطاب دے دیا، وہ بھی علماء کرام کے گھرانے سے. میرے دوستو بھائیو بزرگوں، ان علماء کرام کی قدر کیجئے. پھٹی پرانی ٹوٹی پھوٹی صفوں پہ بیٹھ کے آپ کے بچوں کو عقیدہ توحید، ختم نبوت کا تصور، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی قدر کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.